اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کیے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی سٹوری سٹارٹ کی الحمدللہ. اور ہم لوگ نے لاسٹ ٹائم یہی دیکھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے چیزیں دیا تھا. جیسے ان کو کھانا مل گیا، پانی مل گیا، شیڈ مل گیا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا کہ آپ وہ زمین چھوڑ کر ایک دوسری زمین پر جاؤ، پر انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو ایک پنشمنٹ دیا کہ وہ 40 سال تک وہی سٹی میں گھومتے رہیں گے. اب وہ 40 سال تک وہ سٹی چھوڑ کر دوسری سٹی میں انٹر نہیں کر سکیں گے. تو یہ لوگ صبح اٹھتے اور صبح سے لے کے شام تک گھومتے اور ایٹ لاسٹ وہی رات میں اپنی ہی جگہ پہ آتے جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. دیکھیے اس کے بعد سٹوری یہ تھی کہ ہم لوگ نے وہاں پر سٹاپ کی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے کچھ کمانڈمنٹس چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آنے کے لیے بولا. جب کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے، ماؤنٹ طور پر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے آلریڈی بات کر چکے تھے. کلیم اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جو ٹائٹل دیا گیا تھا وہ تھا کلیم اللہ. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے آلریڈی بات کر چکے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بولنے لگے کہ یا اللہ، میں نے تمہارے ساتھ بات تو کر چکا ہوں، بٹ مجھے ابھی آپ کو دیکھنا ہے. میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہوں، میں نے آپ کی آواز تو سن لیا ہوں، بٹ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں ہمارے جو آنکھیں اللہ نے بنایا ہے، اس آنکھوں سے ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. ہمارے کریٹر کو دیکھنا امپاسبل ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں چھوٹا سا. کیا ہم لوگ سورج کو دیکھ سکیں گے؟ ہارڈلی ایک 2 منٹس 2 سیکنڈس 5 سیکنڈس ہم لوگ سورج کو دیکھ سکتے ہیں. ڈائریکٹلی ہم لوگ اپنے آنکھوں سے سورج کو دیکھ سکیں گے؟ از اٹ پاسبل؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں. سورج کو آپ ٹرائی کر کے دیکھیے. سورج کی جو روشنی ہے وہ ہم لوگ آنکھ نیچے کر لیتے ہیں اگر ہم لوگ سورج کو دیکھنے جاتے ہیں. سورج کی بات ہو رہی ہے، سورج کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھیں گے؟ یہ آنکھیں جو بنائی گئی ہے، اس آنکھوں سے ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکو گے، یہ جو آنکھیں ہیں اس آنکھوں سے تو آپ نہیں دیکھ سکو گے. پر موسیٰ علیہ السلام ضد کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے دیکھنا ہے آپ سے. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے ضد کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مجھے یہ چاہیے، بولتے نا ویسا. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ان سے ضد کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جب اتنی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ایسا ہے تو آپ ایک کام کرو، وہ جو سامنے جو ماؤنٹین دکھ رہا ہے آپ کو، اس کو دیکھو. اگر وہ اپنی جگہ پر رہے گا تو آپ مجھے دیکھ سکو گے. اوکے؟ اگر وہ جو سامنے آپ کو ایک پہاڑ دکھ رہا ہے، اگر وہ اپنے جگہ پر رہے گا تو آپ اس کو دیکھو، اس پہاڑ کو دیکھو آپ. اگر وہ اپنے جگہ پر رہے گا تو آپ مجھے دیکھ سکو گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسکالرز بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹپ بس تھوڑا سا اپنا نور دکھایا. ایک ٹپ یعنی ڈاٹ بول سکتے ہیں. ایک ڈاٹ کتنی بڑا رہتا ہے؟ ایک ڈاٹ ایک انسان کے اگر ایک مقابلے میں کتنا بڑا ہوگا، ایک ڈاٹ اس کی کوئی لائق ہی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے بس ایک ڈاٹ، ایک ٹپ، ایک نور اپنا اس ماؤنٹن پر دکھایا. ایک ذرہ سا اپنا ماؤنٹن پر دکھایا تو وہ ماؤنٹن ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ہو کے گر گیا، پیسز ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا اپنا پورا نور نہیں دکھایا، بس ایک ٹپ دکھایا، ایک ڈاٹ دکھایا اللہ تعالیٰ نے. ایک چھوٹا سا بولتے نا، اگر ایک فنگر لے لو، ایگزامپل بول رہی ہوں میں آپ کو، ایک فنگر کا ایک ٹپ لے لو، ایک چھوٹا سا ٹپ، سب سے لاسٹ ٹپ ہے،
تو اس کا ٹپ کی کیا اہمیت رہے گی. ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ٹپ دکھایا، اس پہاڑ پر ایک ٹپ دکھایا ہے، ایک چھوٹا سا ڈاٹ دکھایا، اپنا نور دکھایا، تو وہ جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ٹپ، یعنی اتنا چھوٹا سا وہ ریزہ ریزہ. اور پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، آپ کو یہ کیا اندازہ ہے پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑ جتنا ہم لوگوں کو دکھتا ہے اس سے 3/4 حصہ زیادہ نیچے زمین میں اندر ہے. اوپر جتنا 1/4 دکھتا ہے تو اتنی مضبوطی زمین کے اندر ہے. وہ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو کتنا اللہ تعالیٰ کا کیا ہوگا. ایک چھوٹا سا ٹپ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیکھا کہ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام چکر آ کے وہیں پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے. اور کچھ دیر کے بعد جب وہ اٹھے تو سب سے پہلا انہوں نے ورڈ جو بولے وہ یہ تھا کہ میں سب سے پہلا ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا بندہ جو ہوں میں ہوں. اب کیوں بولے یہ؟ کیونکہ آلریڈی موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں میں سے ہی تھے. موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں میں ہی سے ہی تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کرنا جس چیز کے لیے میں نے تم سے مانگا، میں ایمان والے میں سے ہوں، سب سے پہلے انسان جو ایمان لاتا ہوں میں ہوں. یعنی کہ آلریڈی وہ ایمان والے ہی تھے، پر انہوں نے یہ جو میریکل دیکھا تھا. دیکھیے یہ ہر ایک انسان کو مضبوطی اور چاہیے رہتی، اور مضبوط ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے پہلے ایمان والوں میں سے ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ان کے ساتھ وہاں پر وقت بتایا. وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے وقت بتایا، وہاں پر روزے رکھنا تھا، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی کلام چل رہی تھی. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرتے، کانسٹنٹلی ذکر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے، اور وہیں پر وہ رہنے لگے. وہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ 40 ڈیز تک وہاں پر رہنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام 40 ڈیز تک وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ٹیبلٹس دیا تھا. وہاں پر ان کو کیا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تورات دیا تھا. تورات، انجیل، زبور اور قرآن، یہ ہمارے 4 بکس ہیں جو ہم لوگوں کو دیے گئے ہیں. تو تورات جو تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. زبور جو تھی وہ داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور قرآن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. تو یہ جو تھا، یہ جو تورات جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹیبلٹس کی شکل میں آئی تھی. میں نے جیسے لاسٹ ٹائم آپ کو بتائی ٹیبلٹس کیسے تھے، وہ لکڑی کے ٹکڑے پہ ہو سکتا ہے، یا ایک شیٹ پر لکھا جا سکتا ہے، یا پتھر پہ لکھا جا سکتا ہے، یا کوئی لیدر کے اس پہ لکھا ہوا جا سکتا. اللہ بہتر جانتا ہے وہ کمانڈمنٹس کس طریقے سے آئے تھے. اوکے، وہ کمانڈمنٹس ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ کمانڈمنٹس لکھے تھے جو بنی اسرائیل کے لوگوں کو فالو کرنا تھا. جو ابھی لوگ آنے والے تھے ان کو کس طریقے سے لائف جینا ہے، کس طریقے سے لائف کو ہینڈل کرنا ہے، وہ سارے کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے تورات کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. اوکے، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہیں پر تھے، کلام ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی. اور یہاں پر جو لوگ تھے، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ اب انتظار کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہو رہا تھا. اور ان بٹوین بولتے ہیں نا، جب موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تو ہارون علیہ السلام ان کو بول رہے تھے کہ آپ فکر مت کرو، موسیٰ علیہ السلام ابھی آنے والے ہیں، آپ بے فکر ہو جاؤ، موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. پر یہ جو لوگ تھے وہ سوچنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اب جو چلے گئے ہیں وہ شاید گم ہو گئے یا واپس نہیں آئیں گے. تو یہ لوگ اب وہاں سے ان لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جن کا نام سامری تھا. یہ جو سامری تھا وہ بہت ہی بولتے ہیں نا شیطان کا، استغفر اللہ العظیم، ایک شیطان کا کام کیا اس نے. اب یہ جو لوگ اتنے ایمان والے میں سے تھے، ہارون علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے پاس ذمہ داری دیے تھے کہ میرے ایبسنس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ لوگ اپنے راستے سے بھٹکے نہیں، اپنے راستے سے دوسری طرح نہیں جائے، دوسری طرح اسلام کو چھوڑ کر کہیں پر بھی نہیں جائے. تو ہارون علیہ السلام ان کو گائیڈ کرتے، ان کا ساتھ دیتے، ان کے ساتھ رہتے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ جب ان لوگ یہ جب بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جب وہاں سے میں نے جیسا آپ کو بتائی تھی کہ جب وہاں سے ان لوگ نکلے تھے، فرعون کے ڈر سے ان لوگ جب وہاں سے نکلے تھے، ان کے پاس بہت ساری جویلری جو بھی تھا ان لوگ نے وہاں سے لے کر آئے تھے. تو ان کے پاس ابھی کیا تھا، بہت ساری جویلری تھی.
جویلری تھی، اور ان کے پاس اور ایجپٹ میں فرعون کے پاس بہت ساری جویلری تھی، تو یہ لوگوں کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس بھی جو جویلری تھی ان لوگ نے اپنے پاس جویلری لے کر آئے تھے۔ یہ جو سامری تھا، سامری ایک ایسا بندہ تھا، وہ اس نے اس فائدہ اس بولتے نا وہ ٹائم کا فائدہ اٹھایا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اوکے، ہارون علیہ السلام تھے وہاں پر یہ لوگ ہارون علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سنے۔ ہارون علیہ السلام ان کو سمجھاتے، ان کو گائیڈ کرتے، بٹ یہ لوگ وہ ہارون علیہ السلام کو ان کی بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، جب تک سامری جو تھا، سامری کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ یہ آدمی نے کیا کیا کہ یہ آدمی نے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہوں کہ میں ایک، وہ سامری جو کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہوں جس میں نے ایک فرشتے کو دیکھا ہوں۔ اوکے، اس کے بعد وہ سامری جو تھا، اب دیکھیے سامری نے بہت بڑا ایک ایسا کام کیا جو بولتے نا شرک کی طرف لے کر چلا گیا۔ جو یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے، ایک اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والے لوگ تھے، ایک اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے تھے، اور ہارون علیہ السلام وہیں پر تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات نہیں سنا، اور سامری جو تھا ان کو بہکا دیا ان لوگوں کو، صحیح راستے سے بہکا کر ان لوگ غلط راستے پہ، غلط ٹریک پر چلے گئے۔ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ سامری جو تھا ان کو کس طریقے کے آئیڈل بنائے ان لوگ نے۔ اوکے، کون سا وہ آئیڈل بنایا جو اپنی جویلری جو تھی، وہ جویلری کو یوز کر کے، اپنا جو گولڈ تھا اس گولڈ کو یوز کر کے کون سا آئیڈل بنائے، اور آئیڈل کو کس طریقے سے وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ لوگ دیکھیے کیسا لوگوں مس گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو ایک چیز لے کر کیسے مس گائیڈ کرتے ہیں، اور لوگ اسلام سے کہاں نکل گئے۔ تو انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم لوگ یہ نیکسٹ سٹوری جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ آنے والی کلاس میں دیکھیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔